کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک انسان ایک زندہ جانور کے اعضاء کاٹ لے؟ یہی واقعہ ناظرین کرام ہوا ہے راجن پور میں، جہاں پر ایک ذمہ دار کی جانب سے گائے کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، اور وجہ یہ اس کی جانب سے بتائی گئی ہے، سامنے آئی ہے کہ وہ گائے چونکہ اس کی مکئی میں گئی تھی، اس نے جا کر وہ فصل میں چونکہ چر رہی تھی، اسی وجہ سے ذمہ دار کو غصہ آیا، اس نے اس گائے کو پکڑا اور اس گائے کی ٹانگ کاٹ دی۔ کتنی ناظرین کرام عدم برداشت اس وقت پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ یہاں پر اب اتنا بھی اس کو برداشت نہیں ہوا کہ کسی کی اگر گائے ہے اور وہ اس کے فصل میں اگر آئی ہے تو میکسیمم کتنا وہ چارہ کھا لیتی، وہ 5,000 کا کھا لیتی، 10,000 کا چارہ کھا لیتی، اور آپ نے جب اس کی ٹانگ کاٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری گائے اب وہ کسی کے کام کی نہیں رہی ہے۔ جو مالک ہوگا اس کو بھی لاکھوں کا نقصان، اور جو زندہ جانور ہے اس کو جو ٹانگ کی اذیت ہے، جو شدت اس نے محسوس کی ہوگی، کیا اس نے بھی اس ذمہ دار کے خلاف بد دعا نہیں کی ہوگی؟ اور ناظرین کرام مظلوم کی آہ تو ناظرین کرام عرش تک پہنچتی ہے۔ تو یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آخر ہمارا معاشرہ اس وقت کس جانب بڑھ رہا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے بھی آپ تک یہ خبر پہنچی تھی کہ کس طرح سے ایک شخص کی جانب سے اونٹ کا جو ہے پاؤں کاٹ دیا گیا تھا، زندہ اونٹ کا، اور اس کے بعد ہیومن رائٹس ایکٹیو جو ہے وہ بھی سامنے آئے تھے ایکٹیوسٹ، اور ان کی جانب سے باقاعدہ ٹانگ بھی لگائی گئی تھی، اور آج وہ اونٹ زندہ بھی ہے۔ لیکن اب اس گائے کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، اب صاف ظاہر ہے یہ صرف اور صرف اس وقت قصاب خانے تک کی بچی ہے، وہیں پر جائے گی اور جا کر ذبح ہوگی۔ آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک زندہ جانور ہو؟ آپ اگر خود سے اگر اس کو میئر کریں، دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی اعضاء کاٹ لے اور آپ کے زندہ ہوتے تو آپ کو کتنی درد، کتنی تکلیف، کتنی شدت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ اس ذمہ دار تک اس کی آہ نہیں پہنچی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ناظرین کرام گھر میں گدھا گھس آیا، جس کی وجہ سے اس گدھے کو شدید زخمی کر دیا گیا، اور پھر ان گھر والوں پر بھی مقدمہ ہو چکا ہے، اس شخص کے خلاف بھی مقدمہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس شخص کا علاج ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس شخص کی بھی ٹانگ کاٹنی چاہیے تاکہ اس کو پتہ ہو کہ ایک زندہ جاندار کی ٹانگ کٹنے کا کتنا درد محسوس ہوتا ہے، اس کو یہ درد محسوس کروانا چاہیے۔ اس طرح کے عناصر کے ساتھ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا تب تک یہ اسی طرح سے دہراتے رہیں گے، اور یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ دین ہمیں عدم برداشت کے حوالے سے اس طرف جو ہے ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہمیں لے جاتا ہے؟ نہیں، دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی پر بھی آپ ظلم نہیں کر سکتے۔ آپ ایون کہ ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ گدھے پر اس کی بساط سے زیادہ آپ لوڈ، وزن بھی اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کرام، یا آپ نے پڑھا ہوگا زمانہ جاہلیت میں ہوتا کیا تھا، وہاں پر زندہ جانور سے گوشت نکال لیا جاتا تھا، وہ ٹکڑا کاٹ لیا جاتا تھا، گوشت پکا لیا جاتا تھا، وہاں پر دوائی وغیرہ لگا دی جاتی تھی، جس کو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا۔ تو جب ہمارے نبی ان جو ہے اعمال کو منع فرما رہے ہیں تو پھر کس طرح سے ہم اجازت دے رہے ہیں؟ پھر کس طرح سے ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ زندہ جانور اور اس کی آپ ٹانگ کاٹ دیں؟ اور اس طرح کے درجنوں سینکڑوں ایسے واقعات ناظرین کرام بھرے پڑے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک اسی طرح کے بکرے کی ٹانگ کو توڑ دیا گیا تھا، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں پر فصل میں گیا۔ صرف 5,000 10,000 کے نقصان کے پیچھے آپ ایک پورے زندہ جاندار کی یا ٹانگ کاٹ دیتے ہیں یا اس کے ٹانگ توڑ دیتے ہیں، اور جو مالک ہے اس کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، اور ساتھ میں جو اس جاندار کیا ہے کیا وہ آپ کو نہیں لگے گی؟ اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے، آگاہی دینی چاہیے ایسے اشخاص کو، ایسے عناصر کو، اور صرف آگاہی محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو یہ عمل دہرائے اس کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا جانا چاہیے جو عمل اس نے اس زندہ جاندار کے ساتھ دہرایا ہے۔